قیامت والے دن جو سونا اور چاندی انہوں نے جوڑے ہوئے ہیں یہ گرم کر کے پگھلا کے ان کے ماتھوں پر، ان کی کروٹوں پہ، ان کی پیٹھوں پہ داغے جائیں گے کہ یہ وہ مال تھا جو تم نے جوڑا تھا اور اللہ کی راہ میں اس میں سے صدقہ اور خیرات اور فرض زکات ادا نہیں کی تھی۔ لیکن اگر آپ علماء سے مراد یہ لے رہے ہیں کہ جنہوں نے جو ہے وہ مکے اور مدینے کے نام کے اوپر اپنی گاڑی میں سواریاں سوار کر کے جا کے اجمیر شریف، بغداد شریف، دیوبند شریف، بریلی شریف اتار دی ہیں، تو سر ان علماء کو تو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ تو غداری کر رہے ہیں، یہ تو دھوکہ دے رہے ہیں۔ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، تم سے اگلی قومیں اس لیے ہلاک ہوگی کہ ان کے اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے اور عوام الناس کے لیے اور۔ اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا۔ اہل انجیل کو چاہیے کہ قرآن اپنی کتاب کے مطابق فیصلہ کریں، تو اہل قرآن کو بھی چاہیے اپنی کتاب کے مطابق فیصلہ کریں۔ اہل قرآن تو ہم ہیں نا۔ انا انزلنا التوراۃ، بے شک ہم نے ہی نازل کی تھی تورات، فیہا ھدی و نور، اس میں ہدایت اور نور تھا، یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، اسی کے مطابق حکم دیتے تھے انبیاء کرام جو ہمارے تابع فرمان تھے، سر تسلیم خم کرنے والے تھے ہمارے سامنے، للذین ہادوا، یہودیوں کو، والربانیون، اور جو ربانی اللہ والے لوگ تھے، آج کے دور میں آپ کہہ لیں ماڈرن صوفیاء، والاحبار، اور جو راہب تھے، جو علماء تھے۔ احبار وہ علماء جو علم کی گہرائی میں اترے ہوئے ہوں۔ یہ دو ٹرمز یوز ہوتی ہیں نا، احبار اور رہبان، عالم اور اللہ والے، وہ بھی اسی کے مطابق فیصلہ کرتے تھے۔ فیصلہ یہ نہیں کہ صرف انہوں نے کوئی مقدمہ چوری کا آ گیا تو اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، فیصلہ یہ کرنا ہے کہ انہوں نے یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور سنت، یا اس زمانے میں تورات اور انبیاء کی سنت میں کیا احکامات دیے ہیں، معاشرتی زندگی کے حوالے سے، آئلی زندگی کے حوالے سے، انڈیویجول کی زندگی کے حوالے سے، حکومت کے حوالے سے، ہر لحاظ سے۔ بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، بسبب اس کے کہ وہ علماء اور اللہ والے محافظ بنائے گئے تھے اللہ کی کتاب کے، وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس پر گواہ بھی تھے، گواہی بھی دیتے تھے کہ وہی ہم چیمپئن ہیں جی، ہم اس کتاب کے ماننے والے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ علماء ہی محافظ ہیں۔ جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور تعلیقاً یہ سیدنا امام بخاری نے بھی صحیح بخاری میں یہ روایت لی ہے ایک گولڈن کوٹ کے طور پر کہ علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، کیونکہ انبیاء کی وراثت علم ہوتا ہے، دولت نہیں۔ تو وہ احبار اور رہبان کتاب اللہ کے محافظ تھے۔ سورہ توبہ میں آگے چل کے آئے گا، کیوں نہیں روکا ان کو ان کے احبار اور رہبان، ان کے صوفیاء اور علماء نے حرام خوریوں سے۔ پھر سورہ توبہ میں اللہ نے بتا دیا اس لیے نہیں روکا کہ وہ خود حرام خور ہیں۔ ہاں جی، کہ اکثر احبار اور رہبان لوگوں کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جا کر اس کو کنکلوڈ کیا کہ قیامت والے دن جو سونا اور چاندی انہوں نے جوڑے ہوئے ہیں یہ گرم کر کے پگھلا کے ان کے ماتھوں پر، ان کی کروٹوں پہ، ان کی پیٹھوں پہ داغے جائیں گے کہ یہ وہ مال تھا جو تم نے جوڑا تھا اور اللہ کی راہ میں اس میں سے صدقہ اور خیرات اور فرض زکات ادا نہیں کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ یہ احبار اور رہبان محافظ ہیں، تو اس لیے علماء کا درجہ واقعی بہت ہے۔ مطلب میں آپ ویسے مجھ سے اگر اس طرح کی بات سن کے آپ لوگ حیران ہو رہے ہوں گے کہ یار تو علماء کو رگڑا لگایا ہوتا ہے، ان علماء سے تو ہمارا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ وہ ان علماء کو کہاں سے رگڑا لگایا، ان کو تو ہم نے احترام سے ان کی کتابیں یہاں پہ رکھی۔ آج امام بخاری، امام مسلم دنیا میں آ جائیں تو سب سے پہلے میں ان کی جوتیاں پکڑ کے تو ان کے پیچھے پیچھے ہاتھ باندھ کے چلوں گا۔ لیکن اگر آپ علماء سے مراد یہ لے رہے ہیں کہ جنہوں نے جو ہے وہ مکے اور مدینے کے نام کے اوپر اپنی گاڑی میں سواریاں سوار کر کے جا کے اجمیر شریف، بغداد شریف، دیوبند شریف، بریلی شریف اتار دی ہیں، تو سر ان علماء کو تو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ تو غداری کر رہے ہیں، یہ تو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ تو پیغمبر کے نام کے اوپر ان کے ماننے والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو منافقت کر رہے ہیں۔ یہ کہاں سے وہ علماء ہیں؟ علماء وہ ہوں گے واقعی جو کھڑے ہو جائیں گے پیغمبر کے لیے۔ اور دیکھیں بنیاد وہی ہے کہ ربانی اور علماء کتاب اللہ کے محافظ بنائے گئے تھے، اور ہمارے جو ربانی اور احبار ہیں، صوفیاء اور علماء، یہ کہتے ہیں جی قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ کوئی کی قائد کئی مطلب ہوتے ہیں، تو ایک ہی مطلب دس دے۔
کئی تینوں بھی نہیں پتا وہ حدیثاں دا پتہ نہیں کنیاں کتاباں ہوندیاں نے یار. یہ تو روند ڈالنے والی بات ہے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ ایک بندہ کالج یا یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے جائے اور اس کو وہاں پہ ٹیچر اور پرنسپل یہ کہنا شروع کر دیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے جناب کہ مینجمنٹ میں تو کتنی برانچز ہوتی ہیں, پھر ہر برانچ کی کتنی سب برانچز ہوتی ہیں, پھر ایک ایک سبجیکٹ کی کتنی کتابیں ہوتی ہیں. مطلب یہ آج تک کسی کالج یونیورسٹی والے نے کیا ہے؟ پھر تو کوئی داخلہ ہی نہیں لوے گا. وہ کہیں گے ہاں جی بھائی ہوتی ہیں لیکن یہ کورس ہے, یہ دیکھیں آپ نے یہ دیکھنا ہے, یہ دیکھ لیں, یہ دیکھ لیں, اس میں جو پڑھنا پڑھ لیں. یہ تو پہلے ہی رون ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں جن کے پاس کتاب ہی ایک ہے, ٹیکسٹ بک. کتاب تو ایک ہی ہے نا, اس پہ کیا 50 مطلب ہوتے ہیں جی گلاں دے. یعنی نعوذ باللہ اللہ نے کوئی دھوکہ دیا ہوا ہے قرآن میں. قرآن تو کہہ رہا ہے کتاب فصلت آیات, یہ قرآن وہ ہے جس کی آیات ہم نے خود کھول کے تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہے. اب مجھے بتائیں اس کتاب کے اندر کون سی ایمبیگوٹی ہے, کون سا ابہام ہے کہ کہتے ہیں کئی مطلب ہوتے رہے. ان سے پوچھے کئی مطلب کون سے مطلب. اللہ تو بالکل واضح کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن نصیحت کے لیے آسان ہے کوئی سے نصیحت حاصل کرنے والا. اور وہ بس وہ جو کئی مطلب ہے نا, جو اس کا اپنا مطلب ہوتا ہے نا, اس کے علاوہ سارے مطلب وہ بیان کرتے ہیں, وہ اپنا نہیں کرتے جو اس آیت میں لکھا ہوا ہوتا ہے. وہ کئی مطلب وہ ان کے اپنے ہی ہوتے ہیں.